أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور پورا مہینہ ہم نے گزار لیا. اس مہینے میں اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے تھے، اس کا مقصود اللہ نے یہ بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے. اب یہ پورا رمضان جس میں شیاطین بند تھے، جس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جس میں جہنم کے دروازے بند تھے، اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمارے دلوں پر اس نے کتنا اثر ڈالا ہے. ہم میں سے ہر شخص نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے. جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ ہم کس حد تک اس معاملے میں کامیاب رہے. اگر ہم اس معاملے میں کامیاب رہے، ہمارے دل کے اندر تبدیلی آئی، تو یقیناً ہم خوش نصیب ہیں. اور اگر یہ مہینہ آیا اور گزر گیا، جیسی زندگی ہمارے پہلی تھی اور ویسے ہی ہماری اب ہو اور ایسے ہی بعد میں رہ جائے، تو پھر یہ رمضان سے ہم نے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا. یہ تقویٰ کیا ہے؟ اس دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، اس دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ یہ احساس بھی ہونا، یہ خوف بھی ہونا کہ اس کے پاس جا کر میں نے زندگی کا حساب دینا ہے. اس دل میں اللہ کا توکل ہونا، یہی اللہ پر ایمان ہے. جتنا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ پر توکل ہوگا، یہ احساس ہوگا کہ ہم نے اس کے پاس جا کر پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اتنا ہم کامیاب ہوں گے. اور جتنا ہم اس چیز سے خالی ہوں گے، جتنا یہ ہمارے دلوں سے بات دور ہوگی، بھائیوں، اتنا ہی ناکام ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا رکھا ہے اور وہ دل ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے.
یہ دل کب ٹھیک ہوگا؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں گے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے تصور سے باہر ہے، لیکن ان نعمتوں کا احساس دل میں پیدا کرنا اصل مقصود یہی ہے۔ کتنی آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں، اور کبھی آپ نے کورونا کے مریض کو دیکھا جس کا پھیپھڑے میں نمونیا ہو جائے اور وہ آکسیجن پر چلا جائے، کتنی آکسیجن استعمال کرنی پڑتی ہے، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نعمت میں اس آکسیجن کے استعمال میں موجود ہیں۔ یہ اسپتال میں جا کر اگر ہم مریضوں کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہو کہ ہمارا گردہ جو ہمارے جسم سے گندے مادے کو خارج کر رہا ہے، ہمیں کیسے مفت میں ملا ہوا ہے۔ یہ ڈائلیسس کرنے والوں کے خرچے دیکھیے گا کتنے خرچے ہوتے ہیں۔ جتنی ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں حساس ہوں گے اور نعمتوں کو یاد کریں گے، اتنا ہی ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اتنا ہی اللہ پر ہمارا توکل پیدا ہوگا۔ کتنا مہربان ہے ہمارا مالک کہ اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ آسمان بنایا، زمین بنائے، چاند ستارے بنائے، دن اور رات بنائے۔ یہ ساری چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ موسم کی تبدیلی، یہ بارش کا آنا، یہ فصلوں کا اگنا، کتنی نعمتیں ہیں جس پر ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا۔ اللہ نے بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ کبھی وقت نکال کر آدمی ان نعمتوں کو شمار تو کرے، کبھی وقت نکال کر اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کریں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اللہ کے کتنے ممنون ہیں۔ ہمارا تو ایک اس جوڑ میں درد شروع ہو جائے، تھوڑا سا یورک ایسڈ بڑھ جائے، وہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ شوگر الگ، بلڈ پریشر الگ، تھوڑی سی تکلیف ہمارے جسم کے اندر آ جائے، کتنے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے کمپلیکیشن کتنی ہوتی رہتی ہیں۔ تو بھائیو، ہمیں وقت نکال کر ان نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ہمیں بیوی دی ہے، جن کی بیویاں بڑھاپے میں مر جاتی ہیں، ذرا ان کا حال دیکھیے۔ اللہ نے ہمیں بچے دیے ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں ان سے ان کی قدر پوچھیے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم تصور تک نہیں کر سکتے، اور ان نعمتوں کو ہم حقیر سمجھیں اور ہم دنیا کے اندر یہ دیکھیں کہ دوسروں کو کیا ملا ہے، اپنے سے اوپر کو دیکھیں، تو یقیناً پھر اللہ کی شکر گزاری دل میں پیدا نہیں ہوتی، پھر ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، اس کے 4 ہیں، اس کے 10 ہیں، اس کے 12 ہیں۔ میرا ایک مکان ہے، اس کی 2-4 کوٹھیاں ہیں۔ میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے۔ اگر ہم اوپر والوں کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ تم دنیا کے معاملات میں ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، آخرت کے معاملات میں ان کو دیکھو جو تم سے آگے ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا عارضی ہے۔ اس دنیا میں آپ کتنا رہ لیں، کتنا کما لیں، کتنے پیسے جمع کر لیں، آخرکار خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کو اپنے مکان میں کوئی رہنے نہیں دے گا۔ اس مکان سے بزرگوں کی لاش کو نکالو، جلدی نکالو، جلدی وقت ہو گیا ہے، خراب نہ ہو جائے۔ وہاں اس مکان میں کوئی رہنے نہیں دے گا کہ کوٹھیاں ہم کتنی مرضی بنا لیں۔ بس آخرت کی جس نے فکر کر لی، آخرت کے لیے جس نے محنت کر لی، خیر و ابقا، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو نعمتیں گنی ہیں وہ وہی دنیا والی نعمتیں گنی ہیں کہ وہاں بیویاں ہوں گی، وہاں باغات ہوں گے، وہاں جو ہے دودھ کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ان چیزوں کو گنا جو دنیا میں ہمیں عزیز ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ذہن میں کیا ڈالا کہ خیر و ابقا، یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی چیزیں ہیں، تم اس کے لیے محنت کرو۔ تو بھائیوں، اصل تقویٰ کیا ہے؟ اس دل میں اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ کی محبت۔
اگر یہ ہمارے دلوں میں آ گئی تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر گھر میں آتے ہیں۔ ہمیں تو اگلے دن کی فکر ہوتی ہے، کیا پورے مہینے کی فکر ہوتی ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری سال کی گندم جمع کر لیں کسی طریقے سے۔ لیکن اگر اللہ پر توکل صحیح معنوں میں ہو تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں آدمی کو اہمیت نہیں ہوتی، پھر آدمی آخرت کی فکر کرتا ہے، اگلے جہان کا سوچتا ہے، اور اگر دنیا کے اندر پھنس جائے، دنیا کے لیے محنت کرے، صبح اور شام دنیا کے لیے سوچے اور اس کے لیے فکر مند رہے، تو پھر انجام وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے خالص کر لو گے، اللہ تمہارے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام آسان کر دے گا۔ اور اگر تم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے خالص نہ کرو گے، تمہارے اکٹھے سمٹے ہوئے کام بکھیر دے گا، تم مشغول ہو جاؤ گے، دنیا تمہیں اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے تمہارے مقدر کر دی۔ اس لیے بھائیوں، ہمیشہ آخرت کی فکر کیجئے، اور آخرت میں سب سے پہلے ایمان کی فکر کیجئے۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے۔ ایمان ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کچھ لفظ ہیں جو ہم نے رٹ لیے، کچھ عقیدے ہیں جو ہم نے رٹ لیے، وہ بھی موجود ہے۔ ایمان کے ارکان بھی موجود ہیں، ان ارکان کی تفصیلات بھی موجود ہیں، وہ چیزیں بھی موجود ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، ایمان کے الٹ ہیں، لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ اس دل کی کیفیت۔ اور اس دل کی کیفیت کب ٹھیک ہوگی؟ جب ہم اسباب کو اختیار ضرور کریں گے لیکن اسباب پر توکل نہیں کریں گے۔ آج اسباب پر ہم نے توکل کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے پاؤں کو باندھو اور پھر اس پر اللہ پر توکل کرو۔ اس کو ذریعہ سمجھو، اس پر توکل نہیں کرنا، لیکن ذرائع اختیار کرنے ہیں، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن توکل ان اسباب پر نہیں کرنا، توکل اللہ پر کرنا ہے۔ جب اللہ پر توکل ہوگا پھر انسان یہ کہے گا کہ یہ تکلیف جو مجھے آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس نے میرے لیے یہ تکلیف لکھ دی، مجھے آ کر رہے گی، میں جتنے مرضی اسباب اختیار کر لوں میں اس تکلیف سے نہیں بچ سکتا، اور اگر اللہ مجھے تکلیف نہ دینا چاہے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ ایمان اصل ایمان ہے۔ اور بھائیو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے جو صرف زبان سے کہنے سے آ جائے گی، یہ ایک دل کی کیفیت ہے۔ جنگ حنین میں دیکھیے، جنگ حنین کا تذکرہ اللہ نے سورۃ توبہ میں کیا۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنگ حنین کب ہوئی یہ بھی دیکھیے۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد ایک قبیلے، کچھ قبیلے، حوازن قبیلہ خاص طور پر جو بڑا تیر انداز تھا، وہ ایک جگہ پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب مکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، 10,000 کی فوج تھی جو مدینے سے چل کر مکے پہنچی تھی، 2,000 وہاں مسلمان اور اس کے اندر شامل ہو گئے، اور جب یہ مسلمان 12,000 کی تعداد میں ہوئے، اللہ فرماتا ہے تمہیں اپنی تعداد کی کثرت اچھی معلوم ہوئی۔ تعداد کی کثرت کہ آج تو ہم 12,000 ہیں اور مقابلے پر 4,000 کا لشکر تھا۔ ایک وقت تھا کہ 313 مسلمان 1,000 مشرکین مکہ سے ٹکرا گئے تھے اور اللہ نے ان کو فتح دی تھی، اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے تھے۔ آج تو ہم 12,000 ہیں، مقابلے پر 4,000 ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگی، لیکن اس قبیلے نے کیا انتظام کیا؟ وہ پہلے سے تیار تھے، چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے
تیر انداز تھے، اور یہ مسلمان بے خبری میں ایک راستے پر چلے جا رہے تھے، اچانک تیروں کی بارش ایسی شروع ہوئی، ہر طرف سے تیر تیر آنے لگ گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ چند صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا علی، عباس، ابو سفیان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر پر لگام پکڑے ہوئے تھا، اور آپ فرما رہے تھے اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، سچا رسول ہوں، اور مسلمان باقی سب ایسے بھاگے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ آپ نے عباس کو کہا عباس آواز دو، عباس اونچے آواز والے تھے، انہوں نے آواز لگائی، وہ لوگ جنہوں نے بیت رضوان میں شمولیت کی تھی ان کو بلایا، اور پھر جہاں جہاں ان کی آواز گئی وہ سب مسلمان ایک دم پلٹے، اللہ کی رحمت آئی، اور اللہ کی رحمت سے مسلمانوں نے ان مشرکین کو، ان قبیلوں کو شکست فاش دے دی۔ لیکن وہ دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی تھی اچھے لگنے والی، کثرت، وہ کیفیت کی بنا پر اللہ نے دکھا دیا کہ یہ کثرت جو ہے کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس کثرت کی بنا پر جو ذرا سا توکل کم ہوا تھا، وہ توکل کی کمی کی بنا پر یہ آزمائش مسلمانوں پر آئی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ٹٹولیے، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمارا توکل پیناڈول کی گولی پر ہے، آگمنٹن کے کیپسولوں پر ہے، وہ جلدی سے ہم اینٹی بائیوٹک کھا لیں اور جلدی سے ہم ٹھیک ہو جائیں، اور یہ اینٹی بائیوٹک اور یہ انالجیزک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایسا علاج ہے کہ ہمیں کسی اور پر توکل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آج سوچئے بیماری کے اندر، تھوڑی بیماری کے اندر، بڑی بیماری میں تو سارے ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، نزلہ کھانسی میں کبھی ہم نے اللہ سے دعا کی ہے؟ ہمیں ان گولیوں پر ایسا بھروسہ ہے کہ بس یہ گولیاں اندر جائیں گی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے ایسا وائرس بھیجا، سائنسدانوں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، کوئی اینٹی بائیوٹک ان پر اثر نہیں کرتی، اللہ کا عذاب بن کر ایسے برس رہا ہے ان لوگوں پر، خاص طور پر جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، وہ چاہے انڈیا میں ہو یا امریکہ میں۔ اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ لیکن دیکھیے اس عذاب کے اندر ایک بات سوچنے والی ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اسباب پر توکل کرتے ہیں یا اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد اگر ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو کامیاب ہیں، اور اگر ہمارے دلوں سے توکل نکل گیا، ہمیں کسی نے ہاتھ ملا لیا اور ہم کہ بس اب ہم مارے گئے، اب کرونا ہمارے پاس آ گیا، ہم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، ان مصیبتوں کے اندر اگر ایسا خوف طاری ہو جائے کہ ایمان نکل جائے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اللہ پر ایسا اعتماد کیجئے کہ وہ تکلیف نہ دینا چاہے تو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، اور اگر وہ کسی کو تکلیف دے تو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ یقین اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ آج بھائیوں اس یقین کی کمی ہے۔ وقت نکالیے، تنہائی میں بیٹھیے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کیجیے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر جانتے ہیں اس کی پیدائش سے پہلے وہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اتنی چانسز ہیں ان باتوں کی کہ کمپلیکیشن کے ساتھ پیدا ہو، اس کا ہاتھ نہ ہو، اس کی آنکھ نہ ہو، اللہ سے سب کمپلیکیشن سے بچا کر انسان کو پیدا کر دیا، صحیح سالم انسان پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کیسے ماں کے دودھ اس کے لیے جاری کیا، ابھی وہ مانگنے کے قابل نہیں، سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ اس کے لیے مہیا کر دیا، اور جو مضبوط ہوا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ اب یہ نعمتیں اختیار کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ میں اللہ سے بے نیاز ہو گیا ہوں، مجھے اللہ کی حاجت نہیں ہے، تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پر ایسا ایمان رکھنا چاہیے جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ کیسے جنگ بدر میں، جنگ احد میں انہیں جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک تکلیف آ جائے ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے تکلیف ہے، یہ تکلیف بھی میرے لیے رحمت بنے گی اگر میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ سمجھوں کہ میرے گناہ دور ہوں گے۔ ورنہ تو ہے موت آج نہیں تو کل لازمی آنی ہے۔ اگر آج مجھے تکلیف کے ساتھ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے
تو یقیناً مجھے موت آئے گی، اس تکلیف کو سے بچنے کے لیے میں اسباب تو اختیار کروں، اسباب پر توکل نہ کروں، میرا توکل اللہ وحدہ لا شریک پر۔ صحابہ کو دیکھیے ایمان کی کمی اور بیشی کے بارے میں وہ کتنے حساس ہوا کرتے تھے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ایک دم ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے سامنے جنت ہے، ہمارے سامنے جہنم ہے، یہ کیفیت دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں آ جائیں تو پھر بہت کچھ ہمیں بھول جاتا ہے۔ ایک دم کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، پریشان ہو کر باہر نکلے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ملے، کہنے لگے سبحان اللہ، حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے وہ گھروں میں ہمارے نہیں رہتی، ہمیں بہت باتیں بھول جاتی ہیں۔ کہنے لگے ابوبکر صدیق یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان کی کمی بیشی ہے، یقیناً تم جب میری محفل میں ہوتے ہو تو تمہارا ایمان اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ تمہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب تم گھروں میں جاتے ہو بہت کچھ تم بھول جاتے ہو۔ لیکن یہ ایمان کی کمی بیشی ہے، نفاق نہیں ہے۔ نفاق تو یہ ہے کہ آدمی کا ایمان دل سے بالکل ختم ہو جائے، یہ کیفیت تمہاری ایمان کی کمی بیشی والی کیفیت ہے۔ صحابہ تو اس کمی بیشی پر پریشان ہوتے تھے، اور آج ہمارے دلوں میں دنیا کی ایسی محبت آ گئی ہے، ہم دنیا کے اندر ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ ہم اس دین کے بارے میں بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ بھائیو، اصل نجات اس تقوی پر ہوگی، اس دل کی کیفیت پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے قربانی کی کھالیں نہیں پہنچتی، اللہ کے ہاں گوشت نہیں جاتا، خون نہیں جاتا۔ اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اس تقوی کو دیکھتا ہے، اس دل کو دیکھتا ہے جو قربانی کر رہا ہے۔ اگر اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا خوف بھی ہے کہ میں نے اس کے پاس جانا ہے، جانے کے بعد پوری زندگی کا حساب دینا ہے، میرا کیا بنے گا، میرا کہیں کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے، وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا جائزہ لیتا ہے، اس چیز کا محاسبہ کرتا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، تکبر نہ ہو۔ اگر تکبر نہ ہوا تو جنت ہے، اور اگر تکبر ہوا، اور تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کو حقیر سمجھے، لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور حق کا انکار کرے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اچھے لباس کو پسند کرتا ہے، کوئی اچھی جوتی پہن کر خوش ہوتا ہے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اصل تکبر یہ ہے کہ اللہ کی بات سامنے آئے اور آدمی پھر اللہ کی بات کو اس لیے رد کر دے کہ اس کا دل نہیں چاہتا، اس کی برادری نہیں چاہتی، اس کا خاندان نہیں چاہتا۔ وہ اللہ کی خاطر خاندان سے اور معاشرے سے ٹکرانا سب سے مشکل جانتا ہے، تو یقیناً یہ بد نصیب ہے، اس کے دل میں اللہ کی صحیح عظمت نہیں ہے۔ صحابہ کو دیکھیے کس طریقے سے 313,000 سے ٹکرا جاتے ہیں، اور منافقین کیا کہتے ہیں؟ ان کو ان کے دین نے پاگل کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا، دیوانہ کر دیا۔ منافقین یہ باتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف تو سامان بھی نہیں ہے، اس طرف لڑنے والے بھی نہیں ہیں، اور وہ 1,000 جوان لے کر مقابلے پر آئے ہوئے ہیں، پورا اسلحہ ان کے پاس ہے، اور یہ جنت کے لالچ میں ان سے ٹکرانے کے لیے دوڑے بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ ایمان کے لوگوں کو پتہ لگے
کہ یہ اللہ سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں پھر کچھ فکر نہیں کرتا، خاندان کو نہیں دیکھتا، معاشرے کو نہیں دیکھتا، اپنی نوکری کو نہیں دیکھتا، اپنی بیوی بچوں کے خواہشات کو نہیں دیکھتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے سود سے منع کر دیا، اب میں سود کے قریب نہیں جاؤں گا، چاہے بھوکے مر جاؤں، چاہے بچے بھوکے مر جائیں، لیکن میں سود کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس کو اللہ کے حکم عزیز ہوتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حکموں پر چلتا ہے۔ بھائیو، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس راستے کو اگر ہم اختیار کریں گے اور سوچ سمجھ کر اختیار کریں گے، اللہ کے حکموں کو تلاش کر کے اللہ کے حکموں کی تابعداری کریں گے، ہر اس کام سے بچیں گے جس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہماری روش ایسی ہی رہی کہ جہاں اللہ کے حکم کے ساتھ ہماری خواہشات ٹکرائیں، اللہ کے حکم کے ساتھ ہماری بیوی بچوں کی خواہشات ٹکرائیں، اللہ کے حکم کے ساتھ ہمارے خاندان کی خواہشات ٹکرائیں، ہم اللہ کو پیچھے کر دیں اور اپنی خواہشات کو آگے کر دیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب کرے جس ایمان کی حلاوت ہم محسوس کر سکیں، وہ ایمان کی حلاوت ہم اللہ رسول کے حکموں کی تابعداری کرتے ہوئے ایسی محسوس کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین یا رب العالمین۔